اور بات ہو رہی تھی آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کے حوالے سے. اگر ہم کچھ مناظر بھی دکھا دیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. میچ منسوخ ہو گیا, یہ پوزیشن ہے. شاہد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, کیونکہ اتنی بارش ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آیا تھا کہ شاید ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ایک T20 گیم پاسبل ہو جائے, لیکن اب ابینڈن ہو گیا. اتنی بارش ہوئی ہے, اتنا پانی ہے, اس کو سکھانے میں, گراؤنڈ کو, آؤٹ فیلڈ کو سکھانے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا. آلدو کہ کٹ آف ٹائم 7:30 تھا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اگلے ڈیڑھ گھنٹے میں بھی, اس لیے میچ منسوخ کر دیا. میچ منسوخ ہو گیا ہے. تو یور تھاٹس کامران ان دونوں ٹیموں کے حوالے سے کہ بارش کی وجہ سے میچ پاسبل نہیں ہو پایا, کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو, اور آگے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا ہوگا گروپ بی کے سینیریو؟ دیکھیں اس گروپ میں تو بہت ٹائٹ میرے خیال سے گروپ بن گیا. اب ہر ٹیم کو مسٹ ون گیم ہے, اب چانسز نہیں ہیں. آسٹریلیا اگلا میچ جیتے گی تو کوالیفائی کرے گی, یہی سینیریو ساؤتھ افریقہ کے لیے. انگلینڈ اور افغانستان کے لیے اب آپ کو پتا ان میں سے ایک ٹیم نہیں آنا جو جیتے گا, تو میرے خیال سے بڑا انٹرسٹنگ پول بن گیا. اور کمپٹیشن تو خیر اس کرکٹ اس پول میں نظر آ ہی رہا ہے کیونکہ بڑی ٹیمیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ مزہ آئے گا, اور زیادہ انٹرسٹ ہوگا اس پول کو دیکھنے کے لیے, میچز دیکھنے کے لیے, کیونکہ گروپ اے ہے وہاں پہ تو 2 ٹیمیں کوالیفائی کر گئی ہوئی ہیں, لیکن اب ساری توجہ چیمپئنز ٹرافی کے اس گروپ کی طرف ہوگی. بالکل صحیح ہے, 2 ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں. یہاں پہ تھوڑا ڈرامہ کریٹ ہو گیا باسط بھائی. انگلینڈ کو ایڈوانٹیج ہو گیا. انگلینڈ کو ایڈوانٹیج ہو گیا, وہ تو اپنا پہلا میچ ہارا ہوا بھی ہے. اب آپ پہلا میچ ہی دیکھیں, میں آگے کا سوچتا ہوں. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے آگے چلی جائے گی؟ دونوں میچ بھائی اس نے افریقہ سے جیتنا ہے انگلینڈ نے. اب پرابلم یہ ہے کہ انگلینڈ کو اور ساؤتھ افریقہ کو اگر کوالیفائی کرنا ہے, انہوں نے 4 پوائنٹ پہ جانا ہے, وہ 2 پوائنٹ پہ نہیں جا سکتے, اس لیے کہ 2 ٹیموں کے 3-3 پوائنٹ ہو گئے. تو انگلینڈ کو بھی اپنے دونوں میچ جیتنے ہیں, افغانستان کو بھی اپنے دونوں میچ جیتنے ہیں. اگر نہیں جیتیں گے تو سیمی فائنل میں پہلے اگر یہ ایک ٹیم جیت جاتی ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا میں سے, تو دوسری ٹیم کے لیے انگلینڈ اور افغانستان ایک میچ جیت کر بھی جا سکتے ہیں. اب افغانستان کے لیے ایج یہ ہے کہ ان کے پاس بالنگ نہیں ہے آسٹریلیا کے پاس, جیت سکتے. جیسے 2023 ورلڈ کپ میں بڑا مقابلہ ہوا تھا, میکسویل اکیلا ہی میچ جتوا گیا تھا 200 رنز. اس وقت پوری بالنگ لائن اپ تھی, بیٹنگ لائن اپ تھی, تو انگلینڈ کو بھی ہرایا ہوا انہوں نے. ایک ایج ہے افغانستان کے پاس, لیکن لیٹس سی, لیکن ویسی پچ بھی ملے, ٹرکی تھوڑی سی ان کے. ایج یہ کہ جو 23 میں اسپن ٹریک تو ملے گا تو پھر ہی جیتیں گے, لیکن جو 23 میں جیتے ہوئے ہیں نا میچ انگلینڈ سے ورلڈ کپ کا دہلی میں, وہ ایک کانفیڈنس آپ کہہ رہے سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہوگا, بٹ نیگیٹو 2.1 کا نیٹ رن ریٹ ہے, سامنے رکھتے ہوئے کھیلیں گے نا, وہ پلانز کر کے کھیلیں گے. کس کا مائنس؟ افغانستان مائنس 2.14. تو میں اتنا ہائیلی ریٹ نہیں کر رہا اس ٹورنامنٹ, لیکن وہ جو بات کریں گے ملیں گے انہیں. اچھا, مطلب ان کو اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. پچز ملے گی جہاں پہ ان کے اسپنرز کام آئیں گے, پھر ڈینجرس ہوگی دونوں ٹیموں کے لیے. ادروائز جیسی ساؤتھ افریقہ کے خلاف پیچ تھی, پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. مین اسپنر انفٹ ہو گیا, غضنفر نام ہے شاید. جی غضنفر, مین راشد ہی ہے, لیکن راشد وہ فارم جو T20 والی ہے وہ ون ڈے میں نہیں لے کر. وہ یہی تو میں نے کہا نا کہ ایسی ٹیم کو اگر پچ مل گئی سلو, جہاں پہ بریک مل گیا, تو یہ ڈیفینیٹلی انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم پہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اس ٹیم کو, جیسی ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے. کیونکہ آسٹریلیا ابھی سری لنکا میں بھی آپ دیکھیں کہ سری لنکا کے اسپنرز نے آؤٹ کیے ہیں, وہاں پہ تھوڑا گرپ ہو رہا تھا اسپنرز کا, ان کے لیے پرابلم ہے. یہاں جس طرح کی پچز ہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, میں نے کہا نا اگر مل گئی تو شاید یہ ان کو ایج مل جائے, ادروائز کوئی چانس نہیں لگ رہا. شاید صاحب باسط بھائی کے علاوہ ہم سب اور بھی میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا, وہ افغانستان کو بہت ہائی ریٹ کر رہے تھے. ایک ہی گیم کے بعد نا لوگوں کا تھوڑا سا وہ چینج ہو رہا ہے پرسیپشن, کہ 2023 میں جو ان کی پرفارمنس تھی یہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ویسی نہیں ہوگی. افغانستان کو دو فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. ایک تو ان کو اسپننگ کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ جب بھی ٹاس جیتتے ہیں وہ پہلے بیٹنگ کر کے اگر 260 270 رنز بنا لیتے ہیں تو ان کے اسپنر بہت اچھے ہوتے ہیں. مجھے حیرانگی ہے, تقریباً ہمارے یہاں بھی جیسا ہمارے یہاں سلیکشن کا پروسیس ہے اسی طرح افغانستان کا بھی سلیکشن کا پروسیس ہے. ایک پلیئر اگر برا لگنے لگے, انجری ہوئی تھی مجیب الرحمان کو, مجیب الرحمان از بیٹر دین ایم غضنفر. غضنفر ابھی آیا ہے, ابھی ینگ ہے, اس نے ابھی تھوڑی سی اچھی پرفارمنس دکھائی, تو انہوں نے مجیب الرحمان پر اس کو فوقیت دینا شروع کر دی. مجیب الرحمان فٹ تھا, اس کو کہا گیا اب یہ صرف T20 کھیلے گا, یہ ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلے گا, آلدو اس کا ون ڈے کا ریکارڈ بھی اچھا ہے. تو آپ ایک پلیئر کو بالکل سائڈ لائن کر کے آپ نے کہا نہیں جی اس کو میڈیکلی بولا گیا ہے کہ یہ اب T20 کرکٹ ہی کھیلے گا.
تو اگر آپ یہاں پہ ODI کرکٹ میں مجیب کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ننگیالیہ خروتے جو لیفٹ آرم اسپنر ہے اس سے زیادہ اچھا بالر ہے مجیب الرحمان. ٹھیک ہے, تو ایک اچھا آپ کو میرا خیال ہے جو آپ نے بات بولی شاید بھائی ان کے ہیڈ کوچ کی بھی انوالومنٹ نہیں ہے افغانستان کی سلیکشن میں. جوناتھن ٹراٹ کی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے وہ بہت ہے اپنی اس کی سے بہت ہے وہ بہت تیز آدمی ہے, اس کو کے ہاتھ میں دیتے ہیں چیزیں. ویری کلیور. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات مجیب الرحمان کی بری لگی ہو. ایک وہ بگ بیش کھیل رہا تھا تو اس کی NOC کینسل کر کے اس کو واپس بلایا افغانستان کے, آپ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلیں اور ہماری سیریز بھی کھیلیں, تو چلتی رہتی ہے. ظاہر ہے ان کا مزاج بھی تقریباً ہمارے جیسے ملتا جلتا ہی ہے, ہمارے پڑوسی ہی ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے باسط بھائی ایک چیز مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اتنی پرابلمز ہے, اتنی اسٹرگل رہی ہے افغانستان کی اپنی ملک کی کنڈیشن کی وجہ سے, اینڈ دے کیپ آن پروڈیوسنگ گڈ ٹیلنٹ. اور ان کا جب ہم اپنی ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں ان کو تو بڑے مسئلے مسائل ہیں, وہ کیسے بیک ٹو بیک اتنے اسپنرز پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جذبہ, ملک کا جذبہ. انہوں نے جتنے مشکل حالات دیکھے نا, ان کی ایک چیز ختم نہیں, وہ تھا جذبہ. اس جذبے کی جھلک آپ کو کرکٹ میں نظر آتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ جذبہ نظر نہیں آتا, یہ حقیقت ہے. جذبہ ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے تو بندہ محنت کرتا ہے, نظر آتا ہے. ان کے پلیئر تو آپ کو نظر آتے نا, ہمارے پلیئر کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ٹک ٹوک. سمپل جواب ہے میرا. نہیں, اینڈ وائی اسپنرز, مطلب وہ ایک بیک ٹو بیک ایسے کیسے پروڈیوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں نجیب, اس میں آپ کی کنڈیشن بڑی میٹر کرتی ہے. میں وہاں پہ گیا ہوں کھیلنے کے لیے, وہاں پہ بالکل گھاس نہیں ہے, وہاں پہ رڑا بنی ہوتی ہے, تھوڑی سی ہارڈ پچ ہے, تو وہ وہاں پہ اسپنرز کو زیادہ موقع ملتا ہے. ریڈ بال کرکٹ وہ اتنی کہ کھیلتے ہیں جہاں پہ وہ ایک اینڈ پہ اسپنر لگا دیتے ہیں, تو اس لیے ان کے پاس کوالٹی ہے اسپنرز کی, اور اسپنرز آتے جا رہے ہیں. اس لیے فاسٹ بالر ان کے پاس آ نہیں رہے. جو فاسٹ بالر آئے ہوئے ہیں نا, وہ بھی یہاں سے کھیلتے ہوئے گئے ہیں. فضل حق فروقی آپ دیکھ لیں, تو وہ ان کا جو اسٹرکچر ہے ڈومیسٹک ہے, وہ ٹوٹلی بیٹنگ پیراڈائز پیچز پہ ہے. 200 رنز 250 رنز بیٹسمین بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے توڑ کے لیے اسپنر ہی چل رہا ہوتا ہے, تو یہ وجہ ان کا. اور پھر ویسے بھی ان کا جو گراس روٹ لیول پہ جو ان کا سسٹم ہے, پروسیس, وہ بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.